الحمد لله الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأنبياء الذين هم خلاصة العرب الأوفاء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
حميد مجيد توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام نشان ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ واجب الاحترام والتکریم حضرات علماء کرام، طلباء کرام اور حاضرین و ناظرین، جامعہ قاسم العلوم حافظ آباد کا یہ سالانہ جلسہ ہے، جس میں علماء کرام کے بیانات بھی ہوں گے اور اس تقریب کا لب لباب اور مرکزی مرحلہ آج کی وہ تقریب ہوگی جس میں جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد افضل شاکر صاحب، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ فیصل آباد، مشکات شریف کی آخری حدیث کا درس ارشاد فرمائیں گے۔ مدارس اسلامیہ ایسی تقریبات اس لیے منعقد کر رہے ہیں تاکہ امت کو بھولا ہوا وہ سبق دوبارہ سے یاد کروایا جائے کہ اسلام حکمرانی کا مزاج رکھنے والا دین ہے، اسلام غلبے کا مزاج رکھنے والا دین ہے، مسلمان کسی کی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ سبق مدارس اسلامیہ اپنی سالانہ تقریبات سے امت کو یاد کروا رہے ہیں۔ انگریزی تعلیم جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں یہ لفظ آپ کو ملیں گے کہ ہندوستان میں ہم ایک ایسی قوم تیار کرنا چاہتے ہیں جو رنگ و نسل اور زبان کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہو، یعنی پاکستانی کہہ لیں آج، لیکن ذہن ان کے پوری طرح ہماری غلامی میں جکڑے ہوئے ہوں۔
مدارس اسلامیہ بھی یہی فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ امت کو انگریز کی یا انگریز کے گماشتوں کی ذہنی غلامی سے نکال کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بنایا جائے، اللہ کا سپاہی بنایا جائے، دین اسلام کے ساتھ امت کا تعلق مضبوط کیا جائے۔ مدارس اسلامیہ کے اسی انداز تعلیم و تعلق کی وجہ سے ہمارے ان سابقہ آقاؤں نے مدارس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے۔ ان کے جو سوچ و وچار کرنے والے لوگ ہیں وہ اس طرح تک پہنچ چکے ہیں کہ اسلام کے نام پر جان دینا، اسلام کے نام پر زندگیاں نچھاور کرنا، یہ جذبہ مسلمانوں میں پیدا ہو رہا ہے تو مدارس اسلامیہ سے پیدا ہو رہا ہے۔ پوری طرح وہ گہرائی میں جا کے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمارے خلاف اٹھتے ہیں، ہمارے خلاف مزاحمت اٹھتی ہے تو ہمیشہ مدارس اسلامیہ کی طرف سے اٹھتی ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں۔ توجہ رکھنے والے اور دلچسپی رکھنے والے دوست غور فرمائے، عصری جو ادارے ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، وہ اس جملے کو اپنے خلاف نہ سمجھے بلکہ اس پر غور کریں کہ کفر کو کسی یونیورسٹی سے کوئی خطرہ نہیں، عالم کفر کو کسی کالج سے کوئی خطرہ نہیں، عالم کفر کو کسی سرکاری یا پرائیویٹ اسکول سے کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نے کبھی اخبارات میں، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ عالم کفر کی طرف سے مطالبہ آیا ہو کہ فلاں یونیورسٹی بند کی جائے۔ عالم کفر کے تھنک ٹینکس نے کبھی یہ مطالبہ کیا ہو گورنمنٹ سے کہ فلاں کالج بند کیا جائے۔ عالم کفر نے کبھی مطالبہ کیا ہو کہ فلاں اسکول بند کیا جائے۔ آپ جب بھی پڑھیں گے تو ان کی گھبراہٹ آپ کو یوں ہی نظر آئے گی کہ ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں کو بین کیا جائے، ان کے چندے اور فنڈ روک کر ان کو پریشان کیا جائے، بہانے گھڑ گھڑ کے ان کو پابندیوں کا شکار کیا جائے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز آپ طلباء سے میں خطاب مخاطب ہوں کہ آپ کے بڑوں نے، آپ کے اکابر نے، آپ کے آباء و اجداد نے جرأت اور استقلال کی ایک داستان رقم کی ہے۔ آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ پڑھو گے کہ کس طرح انگریز نے بر صغیر پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے اور اسے
اکابر نے دی. اور جو دوسرا طبقہ تھا جس نے آج پروپیگنڈا کر کر کے یہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ اسلام کے ٹھیکیدار بھی وہ ہیں اور پاکستان کے مالک بھی وہ ہیں، یقین مانے یہ ان کے کتے نہلایا کرتے تھے، یہ ان کے پاؤں چاٹا کرتے تھے. اس لیے یہ ماضی کا یہ سبق ہمیشہ یاد رکھنا کہ انگریز کو شکست علماء نے دی. انگریز کو بر صغیر چھوڑنے پر انہی چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں نے مجبور کیا تھا. میرے عزیز طلباء ساتھیوں، تمہارا ماضی بڑا شاندار ہے، کوئی اس کا اعتراف کرے یا نہ کرے، پروپیگنڈے کے ذریعے یہ کردار چھپایا جا رہا ہے. پاکستان کے سرکاری سلیبس میں ہیرو بنا کے ان لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے یہ بر صغیر انگریز کی غلامی میں دیا تھا اور جنہوں نے انگریز کی غلامی کا انکار کیا تھا، جو انگریز کی عدالتوں میں کفن لے کر پیش ہوا کرتے تھے. ان کا کردار پس منظر میں لے جایا جا رہا ہے، اس کو غیر نمایاں کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیے، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جتنا مرضی ترقی کر جائے، جو میڈیا ابلاغ کا جو ذریعہ جو تمہارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے منبر رسول. 14 صدیاں دنیا میں رہنے کے، دنیا اکٹھی کرنے کے اصول سمجھاتا ہے، فکر مندی کا اظہار کرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے سمجھدار ہستیاں حضرات انبیاء علیہ السلام و تسلیم اپنی اولادوں کو کیا سمجھایا کرتے تھے. قرآن حکیم میں انہی سمجھدار ہستیوں کی والد کی حیثیت سے کی جانے والی وصیتوں کا تذکرہ ہے. حضرت شیخ الحدیث مدظل العالی کا وقی مدلل مؤثر بیان انشاءاللہ شروع ہونے لگا ہے. بس 2 وصیتیں سن لیجیے. قرآن حکیم نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کی خیر خواہی چاہیے، ان کی بھلائی چاہیے، جب انہیں وصیت فرمانے لگے تو دنیا اکٹھی کرنے کی وصیت نہیں فرمائی، دنیا کے پیچھے بھاگنے کی وصیت نہیں فرمائی، اور زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کرنے کی وصیت نہیں فرمائی. ایک دکان سے 2 دکانیں بنانے کا منصوبہ نہیں بتایا،
یہ سمجھدار ہستیاں ہیں، سب سے سمجھدار ہیں، اپنی اولاد کی سب سے زیادہ خیر خواہ ہستیاں۔ انہیں نہیں بتایا کہ بیٹو ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں کیسے بنانی ہے، انہیں نہیں بتایا کہ ایک پلاٹ کے ساتھ دوسرا پلاٹ کس طرح ملانا ہے، انہیں نہیں بتایا کہ ایک گاڑی کے ساتھ دوسری گاڑی کا جوڑا کیسے بنانا ہے۔ کیا بتایا؟ فرمایا یا بنی میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دنیا نہیں چنی، دین چنا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے انتخاب فرمایا ہے کہ تمہیں دین دیا جائے۔ اور یہ سفید جوڑوں والا کتنا خوبصورت منظر ہے۔ ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ بڑے ہو کر یہ نہ کہنے لگ جانا کہ ہم نے تو فلاں شعبہ اختیار کرنا تھا، فلاں پروفیشن میں بڑا پیسہ تھا، یہ ہمارے والدین نے کیا کر دیا، ہمیں پٹائیوں والا بنا دیا۔ یہ جس راستے پہ تمہارے والدین نے لگایا ہے یہ عظیمت والا راستہ ہے، یہ عظمت والا راستہ ہے، یہ دین والا راستہ ہے۔ اور یاد رکھیے یہ قائدانہ صلاحیتوں والا راستہ ہے۔ آپ نے قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ امت کی قیادت کرنی ہے۔ وہاں دوسرے شعبوں میں کیا ہے؟ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا کہ ہم سے نہ پوچھو کہ ہم کیا کر چلے، بی اے کیا، نوکری کی اور مر چلے۔ وہاں کیا ہے؟ یہاں آج بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لیوا موجود ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سائنس کے چاند چڑھانے والوں کا نام لیوا کوئی نہیں۔ بڑا عروج تھا فلسفے کا، لیکن آپ کسی فلسفی کو بطور حوالہ نہیں پیش کر سکتے۔ تو بہرحال فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بیٹو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے چنا ہے تو دین کو چنا ہے، اور اسی دین کے اللہ کے انتخاب پر فخر کرتے رہنا، اور روکھا سوکھا کھا کر کم قیمت پیبند سجا لباس پہن کر اللہ کے سپاہی بن کر رسول اللہ کی شہدائی بن کر فخر محسوس کرنا، اور دنیا کے طالب لوگوں کو بتا دینا کہ ہماری تو پھٹی ٹوپیوں کو تن سے نہ دیکھ، ہماری پھٹی ٹوپیوں کو تن سے نہ دیکھ، ہمارے سروں کے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، انہی جدائیوں پہ فخر کرنا، انہی اماموں پہ فخر کرنا، دنیا کی طرف ایک آنکھ نہیں بلکہ آدھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ یہ دنیا کسی کی نہ بنی ہے نہ بنے گی،
بڑے بڑے فیکٹریوں کے اونر اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتے دیکھے ہیں. جب کبھی مقابلے کا ٹائم آیا تو اللہ نے اللہ والوں کا ساتھ دیا ہے. دو نبیوں نے اپنی اولاد کو فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون کہ تم نے ساری زندگی مسلم بن کے جینا ہے. تمہارا جینا بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور تمہارا مرنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق. جب اس طرح ہوگا تو تمہارا جینا بھی اللہ کی عبادت بن جائے گا اور تمہارا مرنا شہادت بن جائے گا. اور انہوں نے جو وصیت کی وہ ہماری جماعت کا سب سے نمایاں مسئلہ ہے. وہ کیا تھا؟ پیغمبروں نے پوچھا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، اور یہی کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہی کائنات کا سب سے افضل مسئلہ ہے، یہی کائنات کا سب سے اہم مسئلہ ہے. یہ مسئلہ دنیا کے سارے مسئلوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو. مسئلے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے مسئلے کا؟ مسئلہ ہے پوچھا ما تعبدون من بعدی، لوگوں میں نے اللہ کے قانون قدرت کے مطابق ایک دن موت کا جام پی کر اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس پہنچ جانا ہے. لیکن مجھے تمہاری فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ تم میرے بعد پوجا کس کی کرو گے، تم میرے بعد اپنا مسجود کسے بناؤ گے، تم میرے بعد اپنا معبود کسے بناؤ گے، تم میرے بعد اپنا حاجت روا کسے بناؤ گے، تم میرے بعد اپنا مشکل کشا کسے بناؤ گے. پوچھا کوئی نہیں کہا کہ کتنی فیکٹریاں بناؤ گے. اور وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی آغوش تربیت میں پروان چڑھنے والے لوگ سنیے ان کا جواب، اور آپ سب کا بھی یہی انداز ہونا چاہیے. سب بیٹوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ اے والد محترم ہمارا معبود وہی ہوگا جو تمہارا معبود، ہمارا مشکل کشا وہی جو آپ کا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا وہی جو آپ کا مشکل کشا اور آپ کے آباء و اجداد کا مشکل کشا. اور وہ مشکل کشا کون ہے؟ الہ واحدہ، وہ ایک اکیلا اللہ ہے. اللہ کی بڑی صفات ہے، وہ علیم بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، حکیم بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. للہ الاسماء الحسنی، صفات اللہ کی ساری ہی پیاری ہیں، اللہ کے سارے ہی نام بڑے اچھے ہیں. لیکن قرآن میں موقع نہیں کر کے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کو بھی اپنی ساری صفات میں سے جو صفت سب سے پیاری ہے وہ یہ ہے. مل کے پڑھیے قل هو اللہ احد. اللہ نے یہ نہیں بتایا قل هو اللہ
بولیے هو اللہ احد، گویا اللہ کو سب سے پیارا یہ مسئلہ ہے کہ اسے ایک مانا جائے، خالق ایک مانا جائے، ساری کائنات کا مالک ایک مانا جائے، ساری کائنات کا رازق ایک مانا جائے۔ یہ یکتائی، یہ تنہائی اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ وحدانیت اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ توحید اللہ کو بڑی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اس مسئلہ کی وجہ سے اللہ اپنی مقرب ہستیوں کو تکلیفوں میں سے بھی گزارتے رہتے ہیں۔ اس مسئلہ کی وجہ سے اللہ نے بعض انبیاء کو شہادت کے رتبے میں بھی فائز ہو جانا گوارا کیا۔ یہ اتنا پیارا مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ کا زیادہ وقت نہیں دینا، ایک اور نبی جن کی نبوت کے بارے میں علماء کا چلو اختلاف ہے، وہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، ان کا تذکرہ کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا، اور یہ میں دوستوں کے لیے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی آج سے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو دانائی عطا فرمائی، سمجھداری عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، اور سب سے بڑی حکمت یہ ان اشکر للہ، سب سے بڑی دانائی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا۔ شکر ہے شکر ہے شکر ہے، وہ شکر نہیں ہوتا، زبان سے شکر شکر کرتے رہنا اور جبیر نیاز اور یہ سجدے کی جگہ کسی اور جگہ جا کے جھکانا، یہ شکر نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر کا اصل طریقہ ہے، اور اسے ہی اصل دانائی قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، یہ بھی یاد رکھیے کہ جس نے شکر کیا اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا، جو شاکر بنا اس کا فائدہ بھی اسی کو ہوگا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اعلان کر رکھا ہے لوگوں تمہارے خالق نے، تمہارے مالک نے، تمہارے پالنہار نے، تمہارے رازق نے، تمہارے داتا نے، تمہارے دینے والے نے یہ اعلان کیا ہے، اس کا یہ اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ میں اور دیتا جاؤں گا۔ اور دوسرا پہلو بھی اللہ بیان فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو آج ہم پڑھ رہے تھے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جس نے ناشکری والی زندگی گزاری اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ مولا تو غنی ہے، کائنات میں سے کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ساری کائنات اللہ کی تابعدار فرمانبردار ہو جائے، عبادت گزار بن جائے، اللہ کی شان میں
نہیں کر سکتی، ساری کائنات اللہ کی نافرمان بن جائے، ساری کائنات اللہ کی عبادت سے انکار کر دے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی، اس لیے کہ لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کائنات میں ساری چیزیں، ساری اشیاء، سب کچھ اللہ کا تابعدار ہے، چاہے اس کا تابعداری میں دل کرے یا نہ کرے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ساری کائنات کے ذرے ذرے، جمادات و نباتات، حیوانات، سارے اللہ کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں، اس لیے کوئی ناشکری کر کے یہ سمجھے کہ میں عبادت کے لیے نہیں گیا تو اللہ کا کوئی نقصان، میں مسجد میں نہیں گیا تو کوئی اللہ کا نقصان، میں نے عبادت میں کوئی کوتاہی کی ہے تو اس میں کوئی اسلام کا نقصان، یہ نہیں بات، نقصان اپنا ہی ہے۔ تو یہ تذکرہ کرنے کے بعد وصیت حضرت لقمان علیہ السلام فرمایا، اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، لوگوں منظر پر بڑا ہی قابل ذکر ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند کو اپنے سامنے ایک دن بٹھاتے ہیں اور اسے وصیت کرنے لگتے ہیں، وصیت سے زیادہ ہے یہاں بھی لیکن میں ایک ہی تذکرہ کروں گا اور توجہ اسی کی طرف دلاؤں گا کہ اپنی اولاد کو یہ نصیحت اور وصیت ضرور کر کے جائیں۔ 60-70 کے جو پیٹے میں ہے، چل چلاؤ ہے جن کا، جو آج کل پر ہے، وہ اپنی آواز کا فکر کر تو رہے ہوں گے لیکن اس کا زاویہ بدلیے، اس کا زاویہ بدلیے، اس کو ایک دکان سے دو دکان، ایک گاڑی سے دو گاڑیاں، ایک پلاٹ سے دو پلاٹ بنانے کا فکر دے کر جانا ہے تو آپ کی مرضی، لیکن جو ہم کر رہے ہیں یہ فکر ضرور دے کے جائیں۔ اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، حضرت لقمان اپنے فرزند ارجمند کو وصیت اور نصیحت فرماتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کا کسی کو ساتھی اور حصے دار نہ قرار دینا، اللہ کی صفات میں کسی کو حصے دار نہ قرار دینا، اللہ کی ذات میں کسی کو حصے دار نہ قرار دینا۔ اور دیکھ لیجیے جمعیت نشاط توحید اس مسئلے کو سب سے پہلی اسی لیے قرار دیا تھا کہ یہ انبیاء کی ترجیحات میں اس کا نمبر پہلا ہے۔ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو پہلے نمبر پر یہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، حضرت لقمان علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو پہلے نمبر پر یہی مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ بھی پہلے نمبر پر ہزاروں سالیں سہ کر، ہزاروں سالے برداشت کر کے، حکا پانی بند کرنے کی مصیبتیں سہ کر، پائی کاٹ کی مصیبتیں سہ کر، مواسی ہونے کا فتویٰ سہ کر، معتدلی ہونے کا فتویٰ سہ کر، تازو مچھلی سہ کر، گالیاں سہ کر، سے نکل کر جواب دے کر سب سے پہلی ترجیح اسی مسئلے کو دے رہی ہے، اور انشاءاللہ بڑی امیدیں ہیں کہ یہ مسئلہ جس اللہ کا ہے وہ اللہ ضرور ہماری لاج رکھے گا، اس لیے کہ وَقَالَ اللَّهُ شَاكِرًا
جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا من کان للہ، جو اللہ کی بات کرتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، وہ نا قدری اور بے قدری کا خیال ذہن میں نہ لائے کبھی، بلکہ صادق و مصدوق پیغمبر نے فرمایا قال اللہ لہ، تو اللہ کا بن کے تو دیکھ، تو اللہ کا بن کے تو دیکھ۔ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفاتوں میں، اللہ کا بندے کا مطلب ہے نہیں کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% پیروی ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر اللہ کا بندہ وہ نہیں کرے۔ اس لیے اقبال نے گہرائی والی بات کی محمد سے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ الفاظ اقبال اللہ کی زبان سے کہہ رہے ہیں۔ اقبال یہ اللہ کی زبان سے ہی کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلند آواز سے کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ، یہ سارے ڈالر، یہ سارے یورو جس کے لیے میرا مسلمان ایمان سے بھی ہاتھ دھو رہا ہے، جس کے لیے میرا مسلمان اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ساری دنیا، یہ سارا گولڈ، یہ ساری چاندی، یہ سارے جواہرات، جہان میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اللہ کا تو بن کے تو دیکھ، اللہ کی بات کر کے تو دیکھ، اللہ کی وحدانیت کا پرچم تھام کر تو دیکھ، اللہ کی توحید کا جھنڈا بلند کر کے تو دیکھ۔ اور میرے دوستوں عزیز تو لگا مخالفتوں کی پرواہ نہیں کرنی، رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرنی، فتووں کی پرواہ نہیں کرنی، بس ایک ہی اعلان کرنا ہے کہ کائنات کا مالک صرف ایک اللہ۔ آئیے وصیت کی طرف، بیٹا یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا کسی کو۔ آج کی ذہنیت کے مطابق یوں بھی تو کہہ سکتے تھے اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا، کسی کو کچھ نہ کہنا، جوڑ پیدا کرنا، توڑ پیدا نہ کرنا، اچھے طریقے سے مثبت طریقے سے بات کرنا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بات منفی طریقے سے شروع کرنی ہے، طریقہ منفی نہیں، منفی لفظ لا نافیہ، لا کو کیا کہتے ہیں؟ لا نافیہ۔ تو بات یوں شروع کی